بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور تم عرض کرو اے میرے رب مجھے بخش دے اور رحم فرما، تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وقل، اور تم عرض کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استغفار کرنے کا حکم دیا تاکہ امت اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں سید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو استغفار کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استغفار کا سردار یہ ہے کہ تم کہو، یعنی الہی تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں اور اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد و پیمان پر قائم ہوں، میں اپنے کیے گئے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری نعمت کا جو مجھ پر ہے اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اقراری ہوں، مجھے بخش دے، تیرے سوا گناہ کوئی نہیں بخش سکتا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو یقین قلب کے ساتھ دل میں یہ کہہ لے پھر اسی دن شام سے پہلے مر جائے تو وہ جنتی ہوگا، اور جو یقین دل کے ساتھ رات میں یہ کہہ لے پھر صبح سے پہلے مر جائے تو وہ جنتی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مغفرت کے لیے ایک عظیم و شان وظیفہ ارشاد فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش دلاتا ہے، اور رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور یہ وظیفہ کس نے عطا کیا؟ سب سے پیارے اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ وظیفہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے مغفرت مانگیے، تمہارا رب رحم کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اور جب کوئی بندہ اللہ سے مغفرت کی درخواست کرتا ہے تو رب کا دریائے رحمت جوش مارتا ہے، جیسے چھوٹا بچہ کہتا ہے کہ اے میرے ابا، تو باپ کے دل میں محبت کا کیسا جوش اٹھتا ہے۔ رب اغفر، اے میرے رب مجھے معاف فرما دیجئے۔ تو مغفرت کے کیا معنی ہیں کہ یا میرے اللہ میری برائیوں کو چھپا دیجئے اور نیکیوں کو ظاہر فرما دیجئے۔ وارحم، اور رحمت کے کیا ہیں معنی ہیں، یعنی توفیق عطا فرما، فراغی معاشیت یعنی رزق میں برکت دے، بے حساب مغفرت اور دخول جنت۔ بندہ جب مغفرت مانگتا ہے تو شیطان کو انتہائی غم ہوتا ہے، وہ چلاتا ہے، اپنے سر پر مٹی ڈالتا ہے کہ یہ بندے تم بہت چلاک ہو، میں نے تو اس کو گناہوں کا مزہ چکھایا تھا اللہ سے دور کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے تو اللہ سے معافی مانگ کر اپنا کام بنا لیا، میری ساری محنت بیکار گئی۔ شیطان مایوس ہو جاتا ہے، اس لیے سفر میں، حضر میں، جہاں بھی رہیے اس وظیفے کو کثرت سے پڑھیے، اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے، اللہ کو رحم آ جائے گا۔ یہ بندہ اپنی خطاؤں پر بار بار روتا ہے تو کیا عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی توفیق دے دیں کہ ہمیشہ کے لیے گناہوں سے محفوظ ہو جائیں۔
جب گناہ گار بندہ روتا ہے تو عرش الہی ہل جاتا ہے، جیسے کہ ماں کا دل دہل جاتا ہے بچے کے رونے پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہماری زبان پر یہ دعا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ہمیشہ قائم رکھے، اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔